ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہتا ہے حضرت عبادت کرنے کا بہترین دین کون سا؟ آپ بتاؤ میں عبادت کے لیے کون سے دین کا انتخاب کروں؟ حضرت نے فرمایا بیٹا موت سے ایک دن پہلے۔ حضرت کیسی بات کرتے ہو، تھوڑی پتہ ہے موت کب آئے گی؟ حضرت نے فرمایا اسی لیے تو کہتا ہوں زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ، جس دن تیری موت آئے گی تیرا آخری دن ہوگا نا، اس دن تجھے پتہ نہیں ہوگا، تو دنیا سے چلا جائے گا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں کل ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک عورت کا، عصر کے بعد، اور رات میں 9:30 بجے ان کی جنازے کی نماز ہو گئی۔ عصر میں انتقال ہوا، 9:30 بجے جنازے کی نماز ہو گئی۔ انتقال قبر میں سونے والے کو ایک دن پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آج میں یہاں ہوں، کل اس وقت میں قبر میں ہوں گا، سب تجہیز و تکفین بھی ہو جائے گا، مجھے قبر میں بھی اتار دیا جائے گا۔ اللہ والوں کا نظام الاوقات اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا اللہ کہ حضرت آپ کو پتہ چل جائے کہ آئندہ کل آپ کا 12 بجے انتقال ہو جائے گا، تو آپ یہ 24 گھنٹے کیسے گزارو گے؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ 12 بجے آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ یہ 24 گھنٹے کیسے گزارو گے؟ حضرت نے فرمایا بھائی میں جو ہے اپنے شیڈیول میں ایک تسبیح کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا ہوں، ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہوں اگر میرے کو پتہ بھی چل جائے تو۔ کہا حضرت کیوں؟ بولے بیٹا میں ہر دن کو آخری دن سمجھ کے ہی گزار رہا ہوں، وہ حساب سے ہی نظام الاوقات بنایا ہے، ہر دن کو آخری دن ہی سمجھ رہا ہوں، تو پھر کیسی تیاری ہو انسان کی، کیسی نماز پڑھے، کیسی زندگی گزارے۔ آج ہم تو یہ دنیا میرے عزیزو جانا ہے، جب وقت آئے گا تو بچے گا کوئی نہیں، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا کہ اللہ جی اب میں میرے نبی کی نقل اتار کے آؤں گا، ایک موقع دے دینا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دوبارہ موقع دیں کہ آپ ذکر کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، گناہوں سے بچیں، بد نظری سے بچیں، نہ اللہ ہمارے وہاں صورت میں 6-7 لوگ بہت قربانی دیتے تھے، بار بار تیرے راستے میں جاتے تھے، ایک موقع دے دے میں بھی جاؤں گا۔ نہیں ابھی کہیں تو کہتا ہے گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ ارے تو دنیا سے جائے گا پھر کیسے چلے گا؟ تو ماں کے پیٹ میں تھا جب کیسے چلتا تھا، جب تو پیدا ہوا جب کیسے چلتا ہے، اور جب تو دنیا سے جائے گا تو کیسے چلے گا؟ تو سوچ، چلانے والا اللہ ہے۔ لاک ڈاؤن میں کس نے چلایا؟ ہاں ترتیب بنا کر جائیں، منع نہیں کرتے، لیکن اللہ کے راستے میں وقت لگانا، اللہ والوں کی صحبت میں جانا، قرآن شریف کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا، دعا کے لیے وقت نکالنا، زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھتے ہوئے گزارنا۔ عصر کی نماز کا وقت آئے، مسجد میں آ گئے، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ تیری آخری نماز ہو، میں کوالٹی والی پڑھوں، ارے میرے کو آگے یہ تیاری کرنی ہے۔ ابھی تو آگے کی بات کیا سوچتا ہے، ابھی کیا کرنا ہے؟ رات سونے سے پہلے مجھے تہجد پڑھنی ہے اور دعا پڑھے بغیر سو رہا ہے۔ ارے تہجد پڑھنی ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ابھی کی کیا سنت ہے وہ تو عمل کر، کیا پتہ آنکھ ہی نہ کھلے۔ کتنے لوگ رات میں سوتے ہیں صبح ان کی آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ تو میرے عزیزو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنی قبر کو یاد رکھیں، یہ دنیا فانی ہے اس کو یاد رکھیں۔ یہاں سے ہمارے یہاں سے ہمارے پردادا، ان کے ابا یہ سب چلے گئے، وہ یاد رکھیں، سارے صحابہ چلے گئے وہ یاد رکھیں، میں اور آپ بھی چلے جائیں گے اس کو یاد رکھیں۔ ہمارے کئی رشتہ دار، عزیز اور اقارب، ہم سے ملنے جلنے والے، ہم سے باتیں کرنے والے آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اور روزانہ جب بھی واٹس ایپ کھولو انا للہ انا للہ انا للہ کی خبریں آتی ہے، ایک دن میری اور آپ کی انا للہ کی خبر لوگوں کے واٹس ایپ پر گردش کرے گی۔ اسی لیے فرمایا کچھ کر لے اس سے پہلے جب کہ تیرا یہ اعلان ہو کہ فلاں نہ رہا، جب تیرے نام کا یہ اعلان ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ثاقب کا انتقال ہو گیا ہے، یوں کہا یہ ثاقب اس سے پہلے تو اللہ کو راضی کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی موت کو، اپنی قبر کو یاد رکھنے کی اور اپنی آخرت کی تیاری کر لینے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ چھوٹا بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ کی گود میں ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، گود سے اتر جاتا ہے،
اور ایک بات یاد رکھنا، انسان بڑا کیسے بنتا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا انسان بن جاؤں. حضرت نے فرمایا کہ تو چھوٹا بن جا، اللہ تجھ کو بڑا بنا دے گا. یہاں چھوٹا بن کے بڑا بنتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.